حسن نثار صاحب، کیا پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت واقعی اپنے صوبوں سے محبت کرتی ہے یا انہیں صرف ووٹ بینک کی فکر؟ اور میں آگے بڑھ کے کہوں کہ اگر ووٹ بینک کی فکر ہو تو پھر عوام کی بھی فکر ہو، اور عوام کی فکر ہو تو پھر کوئی ڈیلیور بھی کر رہے ہیں ان کو؟ یار کو خدا کا خوف کرو، کیا سوال 78 سال بعد اٹھایا ہے؟ کیا ان کو صوبوں سے محبت؟ صوبہ رعایا ہے ان کی. آپ لوگ تو آج یہ بات کر رہے ہو، میرے وہ اٹھا کے 16-17 مجموعہ میرے کالموں کے. میں ان کو ہمیشہ صوبے نہیں راجواڑے اور ریاستیں لکھتا رہا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے اعلیٰ ترین منتظم بھی ہوں تو ان کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے. یہ دنیا کا بنیادی اصول ہے. بھوک سے بڑی کوئی شے ہے، ایک خاص حد سے آگے آپ نہیں کھا سکتے. اسی طرح کمپٹنس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ عوام دشمنی اور ان کے استحصال کے وسیع و عریض اڈے ہیں. ریموٹ علاقوں میں جو رہتا ہے وہ کوئی جانور ہے، اس کو لاہور تک پہنچنا پڑ جائے، اسے تو شاید اپنے ڈنگر بیچنے پڑیں. ہوائی باتیں. یہ عوام دشمنی کے اڈے ہیں، ان کے حجم آبادیاں وائبل ہی نہیں. میں بالکل اور طرح کی بات کر رہا ہوں، سیاسی بات نہیں کر رہا. او بھائی، ان کے حجم، ان کی آبادیاں، ان کے فاصلے کو ہوش کرو. اچھا، اینڈ آن ٹاپ وی آر ریسپانسبل، وی آر انکمپیٹنٹ، وی آر کرپٹ، پروٹوکولز کے مارے ہوئے. وہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا وائبل ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی آسان ہوگی، یہاں ڈیلیور کرنا بھی آسان ہوگا. وہاں بندوں کا جلدی ایکسپوز ہو جانا کہ تمہارا جو کون ہے وہ کیا کر رہا ہے. یہ آئی ڈونٹ نو، میرا تو یہ بہت پرانا ایشو ہے. آبادی 36 سال پہلے جب میں نے اپنا کالم لکھا، اس کا عنوان تھا آبادی ڈیش بربادی. اس سے بھی آگے چلے گا. اب یہ کوئی بحث ہے؟ ختم کرو ان کو. وائبل یونٹس ہوں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی آسان ہوگی، ڈیلیور کرنا آسان ہوگا. لوگوں کی کمپٹنس جلدی ایکسپوز ہو جائے گی، یا انکمپٹنٹ جو بھی ہے وہ. اچھا، او کھوتا دوڑ رہے ہے، گاجر کھان لی، او 1000 میل فی گھنٹہ کے رفتے تو گاجر کا اس کا فاصلہ ختم نہیں ہوگا. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. پیئنگ اے کمپلیمنٹ ٹو شہزاد صاحب کہ جو انہوں نے اپنے خاص طرح کے طریقے سے، بیوروکریٹک طریقے سے کہا کہ یہ نہیں ہونا، کیونکہ یہاں وہ مٹیریل ہی اویلیبل نہیں ہے. افتخار صاحب، 12 کروڑ سے زائد آبادی کا پنجاب ایک اکائی کے طور پر ایک انتظامی صوبہ ہے. کیا مسائل حل ہو رہے ہیں یا مسائل بگڑ رہے ہیں؟ سندھ میں جب سندھ نہ ڈیسو کا نعرہ لگاتی ہے پیپلز پارٹی اور یہاں کے صوبے کی بات کرتی ہے، وہاں بھی کیا وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی حکمرانی کا اپنا انداز ہے؟ میں ذاتی طور پہ نئے صوبے بنانے کی حمایت کرتا ہوں پورے ملک میں. خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان کے اندر 2 بڑی چیزیں ہیں، پختون اینڈ بلوچ. سندھ کے اندر بالکل بڑا کلیئر ڈیمارکیشن ہے. پنجاب کے اندر بلکہ 3 صوبے بن سکتے ہیں، 2 کی بجائے 3 بن سکتے ہیں. تو یہ بالکل ضروری ہے. اس کی وجہ کہ عوام کے قریب جب تک آپ اقتدار کو نہیں لے کے جائیں گے، ڈی سی، اے سی، ایس پی، تھانے دار، کمشنر، پٹواری، تحصیلدار کو نہیں لے کے جائیں گے اور وہ وہاں کا مقامی نہیں ہوگا. مثلا سب سے زیادہ جو کامیاب تجربہ دنیا میں ہو رہا ہے وہ پولیسنگ کا وہ ہو رہا ہے کہ پولیس مقامی علاقے کی ہو، وہ زیادہ افیکٹو ثابت ہو رہا ہے. ڈیرہ غازی خان کے لڑکے کو لا کے آپ لاہور کی اپنے سڑک پہ کھڑا کر دیتے ہیں تو اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پولیسنگ کر لے گا، وہ نہیں کرتا. اور یہاں کے آدمی کو ادھر سزا کے طور پہ بھیج دیتے ہیں، وہ نہیں کرے گا. دوسرا بات ہے بیوروکریسی کی ریڈکشن کی ضرورت ہے. لیکن جب ہم نئے صوبے بناتے ہیں تو اس کے خلاف ایک بات جاتی ہے کہ کیا ہم نئے چیف منسٹر، نئے گورنر، نئے گورنر ہاؤس، نئے چیف منسٹر ہاؤس، نئے چیف سیکرٹری، نئے ہوم سیکرٹری بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک وہ سوال ہے جو میرے لیے ہمیشہ اس سے بڑا ہم سوال یہ کہ حکمران سیاسی جماعتوں کی خواہش ہے کہ یہ چھوٹے ڈیفینیٹلی خواہش ان کی دیکھیں جو بات میں نے کی ہے، یہ تو ان کی خواہش ہوگی کہ ان کے نیچے 16 چیف سیکرٹری کام کر رہے ہوں، 18 آئی جی کام کر رہے ہوں، وزیر اعلیٰ وہ اکیلے ہوں. میں کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہی ہیں خواہش تو ان کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے. مجھے ذرا بات کرنے دیجیے گا، اگر وقت ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر رہنے دیجیے. بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں صوبے کم تعداد کے بجائے زیادہ کرنے ہوں گے.
اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی لاہور میں بیٹھ کے اپنا سارے صوبے میں نہیں ہو سکتی. پھر بات ہے کہ گریٹر ریپرزنٹیشن نہیں ہے. لاہور کے جو سیکریٹریٹ ہے اس میں کتنے پورے پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں ان کی کتنی ریپرزنٹیشن ہے. جو آپ کا نظام ہے نوکرشاہی کا اس میں ان علاقوں کی کتنی نمائندگی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا اکنامک گروتھ جو بات شہزاد صاحب کر رہے تھے, جو کاٹن کا ایریا ہے وہ کیا پیدا کرتا ہے اور ہم اس کو کہاں خرچتے ہیں, یہ سوال بھی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ بہتر مقامی حکومتوں کا قیام کر دیں یا صوبے بنا لیں. یہ چوائس ہے حکمرانوں کے پاس. یا حکمران ہم کو بہتر مقامی حکومتیں دے دیں یا پھر یہ ہے کہ جو صوبوں کا مطالبہ ہو رہا ہے اس کے اوپر کریں, کیونکہ گورننس کو بہتر بنانے کے لیے اور کوئی طریقہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ تعلیم ہو, صحت ہو, سڑک ہو, کوئی چیز ہو, جب تک اس کو آپ ڈی سینٹرلائز نہیں کرتے اتھارٹی اور پاور کو, لاہور شہر کو آپ خوبصورت ترین کر دیں, اس کی گلیاں چمکا دیں یا اس کی ہر گلی کے اندر لائٹیں لگا دیں, اور ساتھ والا شہر جو ہو گجرانوالا یا گجرات یا قصور یا منڈی بہاؤالدین وہاں پہ وہ سہولتیں نہ پہنچے تو پھر آپ نفرت ہی پیدا کر رہے ہیں نا. اصل میں جو ایتھنک اور ریجنل ایک نفرت ہے نا وہ بھی بڑے صوبوں کی وجہ سے پنجاب کے خلاف ہے. جب پنجاب کو بھی کم کیا جائے اور دوسرے بھی نئے صوبے بنائے جائیں تو یہ جو ایتھنک اور ریجنل ٹینشنز ہیں یہ بھی کم ہوں گی. اور پھر میں کہتا ہوں ایک آخری فکرہ, آپ نہیں بنانا چاہتے نہ بنائیں. خدا کے لیے ہمیں تمام صوبوں کو مقامی حکومتیں وہ دے دیں جس کا وعدہ آپ نے آئین میں کیا اور جس کی بات آپ 28ویں آئینی ترمیم میں ہمیں لالچ دکھا رہے ہیں. پھر وہ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن 2024 میں خواتین پر تشدد کے 32,000 سے زائد واقعات, ڈیجیٹل ہیرسمنٹ کے 3,000 کیسز, نظام انصاف, حکومت اور سماجی ماحول خواتین کے تحفظ میں ناکام کیوں؟ زیغم صاحب, ایک تو آپ کس طریقے سے اس کے پیچھے ریزنز کو دیکھتے ہیں, مگر کیا معاشرے میں موجود پیٹریارکی کے خاتمے کے بغیر خواتین کے لیے محفوظ معاشرہ ممکن ہے؟ سب سے پہلی بات عائشہ, میں آپ کو کریکٹ کروں کہ یہ لاکھوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کروڑوں کا مسئلہ ہے. ایک سروے کے مطابق یونائٹڈ نیشنز کے 28% پاکستانی خواتین نے یہ کہا کہ 15 سال کی عمر کے بعد وہ جسمانی تشدد کا شکار ہوئی. 28% آبادی کتنی بنتی ہے؟ 6,72,00,000 جسمانی تشدد کا شکار. 6% نے کہا کہ وہ جنسی تشدد کا شکار ہوئی. یہ کتنی بنتی ہے آبادی؟ 1,44,00,000. اور فاٹا, بلوچستان اور پختونخوا میں تو 50% خواتین نے کہا کہ وہ مردوں کے ہاتھوں, ہسبینڈز کے ہاتھوں رادر, تشدد کا شکار ہوتی ہیں. وجہ ایک ہی ہے, عورت کا کمزور ہونا. عورت کمزور ہے اور انصاف اندھا ہے, اصلی میں اندھا ہے, علامتی طور پر اندھا نہیں ہے. ظلم کرنے والے پر, جبر کرنے والے پر, جرم کرنے والے پر کوئی قدغن نہیں, اسے امپیونٹی حاصل ہے, جو چاہے وہ کرے.